چلو بھائی کبریا مدینہ ہے، پڑھیے صلی اعلیٰ کے مدینہ ہے، پڑھیے صلی اعلیٰ کے مدینہ ہے، اور اس کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، شفیع بھائی دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا تو محمد ہے یا مدینہ ہے، یا تو محمد ہے یا مدینہ ہے، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، اور میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، دل میرا دوسرا مدینہ ہے، دل میرا دوسرا مدینہ ہے، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حضرات گرامی، آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میں یہی باتیں بتا کے آپ کے سامنے سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اگر آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے سامنے چھپکلی بھی آ جاتی ہے تو ڈر جایا کرتا ہے۔ جب آدمی اللہ رب العزت سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر بلی چلی آتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، اگر بلی چلی آتی ہے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک ڈر کا بھی عالم عجیب ہوتا ہے کہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ استاد سے شاگرد ڈرتا ہے تو کبھی استاد کے سامنے آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا ہے۔ اگر چور پولیس سے ڈرتا ہے تو چور کبھی بھی پولیس والے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ پڑتا ہے کہ جس سے آدمی ڈرتا ہے اس کا سامنا نہیں کرتا ہے، اس کے سامنا نہیں جاتا ہے۔ لیکن آؤ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت کا خوف ایسا خوف ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ایسا ڈر ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو بندہ اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے، قریب ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ سے ڈرنے میں فائدہ ہے، اللہ سے ڈرنے میں نفع ہے کہ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں جن لوگوں نے اپنے سینوں میں اللہ رب العزت کا خوف بسایا، جو لوگ خشیت الہی میں غرق ہو گئے، ان کا عالم یہ ہوا، ان کا عالم یہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے سینے میں خوف خدا کو بسایا تو عالم یہ ہو گیا کہ کٹورا لیا، آنا ساگر کو بلایا تو آنا ساگر کو توڑا گیا۔ الحمدللہ۔ اے لوگوں، آپ بھی اللہ رب العزت سے ڈرا کرو، اے لوگوں آپ بھی اپنے سینوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، آپ بھی خشیت الہی میں غرق رہا کرو، اس لیے کہ
اللہ سے ڈرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک خوف کا واقعہ بتا کر گزر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے جب بندہ ڈرتا ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کے ایک عورت پہ فدا ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ اب وہ عورت ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوتی ہے، بہت بڑا عاشق ہے، بہت بڑا دیوانہ ہے، وہ اس عورت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا عشق کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ میری معشوقہ قافلے کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے قافلے کے ساتھ چل دیتا ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے قافلے کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ قافلہ جب خیمہ زن ہوتا ہے، پناہ ڈالتا ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، وہ نوجوان چھپ کر اپنے محبوبہ کا خیمہ دیکھ رہا ہے کہ میری محبوبہ کا خیمہ کہاں لگایا جا رہا ہے، میری محبوبہ کہاں خیمہ زن ہو رہی ہے، کہاں اس کا خیمہ لگایا جا رہا ہے۔ وہ چھپ کر دیکھتا ہے۔ جب رات کی تاریکی کھاتی ہے، اندھیرا آتا ہے تو چپکے سے وہ اپنے محبوبہ کے کمرے میں جاتا ہے، خیمہ میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے محبوبہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تم سے بے لوث محبت کرتا ہوں، یہ تم سے میرا لگاؤ ہے کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک چلا آیا ہوں، میں تم سے میرا دل تمہارے اوپر فدا ہو گیا ہے، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ جب نوجوان نے اپنے عشق کا اظہار اپنے محبوبہ سے کہا تو کہا تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو نوجوان نے کہا کہ ایک شب پھانسی چاہتا ہوں کہ ایک رات مل جائے اور وصل کی لذت حاصل ہو جائے، پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو عورت بولتی ہے ذرا اٹھو، اور اٹھنے کے بعد خیمے کا چکر لگا لو، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی خیمے والا بیدار تو نہیں ہے، کوئی آدمی جھانک تو نہیں رہا ہے، کوئی پہرے دار کی آنکھ کھلی تو نہیں ہے۔ وہ نوجوان ایک گناہ اور بے مزہ لذت حاصل کرنے کے چکر میں خیمہ سے باہر نکلتا ہے اور ایک ایک کر کے خیمہ کا چکر لگاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ جب پورے خیمے کا چکر لگا لیا، لگانے کے بعد اپنے محبوبہ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میری محبوبہ، اے میری معشوقہ، میں نے ایک ایک خیمہ کو دیکھا ہے، میں نے ایک ایک فرد کو میں نے دیکھا ہے، سب جو ہے خواب غفلت میں ہے، خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، کوئی بیدار نہیں ہے۔ اب ایسا وقت ہے کہ ہم اور تم مل کر اپنے خواہش کو بتا سکتے ہیں، اپنے لذت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی نوجوان نے اپنے خواہش کا اظہار کیا، وہ پارسا عورت تھی، وہ نیک عورت تھی، وہ پراہرا عورت تھی، اس نے کہا سب سو گئے ہیں۔ تو نوجوان نے کہا سب سو گئے ہیں، کوئی بیدار نہیں ہے، کہا کوئی بیدار نہیں ہے۔ عورت بولتی ہے سب سو گئے ہیں، کہا سب سو گئے ہیں۔ اے نوجوان بتا تیرا خیال اللہ رب العزت کے بارے میں کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی سو گیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بھی سو گیا ہے۔ جیسے ہی عورت نے یہ کہا وہ نوجوان کہتا ہے بڑی بھی کیسی بات کر رہی ہو، کیسی بات کر رہی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ بھی کہیں سوتا ہے؟ ارے اس کو تو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے، اس کی شان تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ سوتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا تو وہ تو رب تو دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت گرامی اپنا یہ واقعہ اپنے دل کے تختی پر اتاریے۔ اے نوجوانوں، کوئی گناہ کرنے سے پہلے، اے نوجوانوں کوئی خطا کرنے سے پہلے، اے نوجوانوں کوئی گناہ کرنے سے پہلے، یہ گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لو کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مالک نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، جس مالک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، میرا مالک دیکھ رہا ہے، ہم خطائیں کر رہے ہیں، میرا مالک دیکھ رہا ہے، ہم لغزشیں کر رہے ہیں، میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ اب جس دن اپنے دل میں یہ تصور پیدا کر لو گے اور یہ سوچ لو گے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس دن تم گناہوں سے دور ہو جاؤ گے، تم اس دن سے گناہوں سے دور ہو جاؤ گے، خطاؤں کے قریب نہیں جاؤ گے، کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے، کیونکہ تمہارا عالم یہ ہے اور تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہاری نیت یہ ہے کہ تمہارا رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے
اور دنیا میں بہت سارے کیمرے ہیں کہ ان کیمروں سے آدمی چھپ کر گناہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ کیمرہ جو ہے وہ ایک طرح کا ایک رخ کا عکس اپنے اندر لیتا ہے، وہ ہر طرف کا عکس اور رخ نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن جانتے ہو اللہ رب العزت نے ہمارے دو کندھے پر دو فرشتے پیدا فرما رکھے ہیں، دو فرشتے لگا رکھے ہیں، وہ ایسے کمرے ہیں کہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتے ہیں اور آپ کی تاریکی میں بھی دیکھتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اور جب ہمارے سروں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو ہم گناہوں سے دور نظر آئیں گے، ہم نیکیوں کے قریب نظر آئیں گے۔ یہ مسجدیں جو ہماری ویران نظر آتی ہے، ہم سجدوں سے اپنے مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، ہماری پیشانی میں سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آواز آپ تھا۔